ملی ڈائجسٹ میں آپ کا استقبال ہے۔ میں مبارک عمری۔ ناظرین، سعودی ولی عہد MBS محمد بن سلمان نے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے رابطہ کیا اور غزہ میں کشیدگی کم کرنے اور غزہ کا محاصرہ ختم کرنے پر زور دیتے ہوئے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ٹیلی فون پر اسرائیل فلسطین کی حالیہ صورتحال پر بات چیت کی۔ فرانسیسی صدر سے رابطے کے دوران سعودی ولی عہد نے غزہ کا محاصرہ ختم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ خطے اور دنیا کی سیکیورٹی کو درپیش ممکنہ خطرات سے بچنے کے لیے غزہ میں شہریوں پر فوجی حملے فوری بند ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب غزہ کے عوام پر حملوں کو یکسر مسترد کرتا ہے، انٹرنیشنل انسانی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے غزہ میں شہریوں اور انفراسٹرکچر پر حملے اور عام لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کا عمل فوری بند ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی سعودی ولی عہد نے فرانسیسی صدر سے بات چیت کرتے ہوئے فلسطینی ریاست کے قیام، دیرپا امن اور خطے میں استحکام کی بحالی پر زور دیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے بھی سعودی ولی عہد کو فون کر کے اسرائیل فلسطین کے درمیان حالیہ کشیدگی میں اضافے پر بات چیت کی گئی۔ سعودی میڈیا کے مطابق جسٹن ٹروڈو سے بات چیت کے دوران سعودی ولی عہد نے حالیہ کشیدگی میں کمی کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تشدد مزید نہ پھیلے۔ امریکی سینیٹر گراہم لنڈسے کے آفس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے سعودی عرب کا کردار انتہائی اہم ہے، جبکہ حماس نے بھی اپنے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے فون پر بات کی ہے، جس میں انہوں نے اسرائیلی بمباری پر پیش رفت اور غزہ میں جنگ روکنے کے لیے طریقوں پر بات چیت کی۔ اسرائیل غزہ پٹی پر زمینی حملے کی تیاری جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ ایران، حماس اور لبنانی حزب اللہ نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اگر امریکہ اور اسرائیل نے غزہ میں نسل کشی بند نہ کی تو تمام امکانات ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے تہران میں ساؤتھ افریقہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کے دوران مزید کہا کہ یہ خطہ پاؤڈر کیک کی طرح ہے اور کسی بھی غلط حساب و کتاب کے سنگین نتائج ہوں گے۔ عبداللہیان نے امریکہ اور اسرائیل کو بھی خبردار کیا کہ اگر غزہ کی پٹی میں جاری فلسطینیوں کی نسل کشی بند نہیں ہوئی تو مڈل ایسٹ کی صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کو روکنے کے لیے کئی ممالک کوششیں کر رہے ہیں۔ لگاتار سرکردہ لیڈران کی بات چیت بھی ہو رہی ہے، لیکن حالات بہتر ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اسی درمیان ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے فون پر بات کی۔ PM مودی نے اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے بھی فون پر بات چیت کی تھی۔ فون پر ہوئی اس بات چیت کا تذکرہ بھی انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کیا تھا اور امید ظاہر کی تھی کہ جلد ہی امن و امان کا ماحول قائم ہوگا۔ واضح رہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ میں اب تک تقریباً 6,500 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق فلسطین کے غزہ میں 5087 اور ویسٹ بینک میں 95 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل میں 1405 لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔